تاہم اس پر ایک خوبصورت مثال دی کہ حاکم وقت نے لیلا کو دربار میں طلب کر لیا. گفت لیلا را خلیفہ کان توئی کس تو مجنو شد پریشان و غوی از دیگر خوباں تو افزو نیستی گفت خامش چوں تو مجنو نیستی. لیلا کو بلایا تیرے حسن کا شہرہ ہے, تو نے ایک شہزادے کے حواس باختہ کر دیے. نام تو کیس تھا نا, لیکن دنیا نام ہی نہیں جانتے, نام بھی مٹ گیا. تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے, نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے. تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم, تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے. نام مٹ گیا, تشخص مٹ گیا, لوگ مجنون کہہ کے پکارتے ہیں. شہزادہ تھا, تو نے اس کے ہوش باختہ کر دیے. کون سا جادو ہے تیرے حسن میں؟ از دیگر خوباں تو افزون نیستی, باقی عورتوں سے تو کوئی انوکھی تھوڑی ہے, تیرے سے زیادہ تو میری لونڈیاں ہنسی ہیں. تو جو لیلا نے جواب دیا وہ دو لفظ تھا, سن لیجئے. گفت خامش, لیلا بولی بادشاہ چپ کر جا, چوں تو مجنو نیستی, تیری آنکھ مجنو والی تھوڑی ہے کہ تجھے میرے اندر حسن نظر آئے. دیدائے مجنو اگر بودے تورا از دو عالم بے خطر بودے تورا, کاش تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا. تو ہوش دارو لیک مجنو بے خودست در طریق عشق بیداری بدست. تو ہوش والا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کے آیا ہے. اس کوچے میں ہوش کے ڈالر نہیں چلتے, اس کوچے کے اندر محبت کی کرنسی چلتی ہے. اس لیے کہا کہ تجھے میرے اندر کوئی کمال نظر نہیں آئے گا. رومی یہاں کیا کمال کی بات کہی, کہا اگر لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے, اور مصطفیٰ کریم کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کی آنکھ چاہیے. مانائے حرفم کنی تحقیق اگر بنگری با دیدائے صدیق اگر قوت قلب و جگر گردت نبی از خدا محبوب تر گردت نبی. کہا اگر وہ نگاہ مل جائے تو جدھر دیکھو گے جلوے نبی کے ہی نظر آئیں گے. اللہ اکبر. تو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے عیب نہ دیکھ سکتا ہے, اس کے عیب نہ سن سکتا ہے, لیکن جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان میں تو عیب ہے ہی نہیں. خلقت مبرم من کل عیب, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. نقص تو دور کی بات ہے, یہاں نقص کا گمان ہی نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ہر پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے, لیکن حسن رسول وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں ہے, وہ شمع ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں ہے. تو بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس میں عیب نہیں دیکھ پاتا. اچھا, محبت کی علامت یہ ہے, بندہ جس سے پیار کرتا ہے, جس سے محبت کا ربط اور رشتہ رکھتا ہے, اس کی اطاعت کرتا ہے, اس کی بات مانتا ہے. یہ محبت کا بہت بڑا نشان ہے, بہت بڑی علامت ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے وہ اس کی ایک ایک بات پہ قربان اور فدا ہو جاتا ہے. اس کا حکم ہو اور محب نہ مانے تو اس کی محبت ناقص ہے. میں اور آپ ذرا اپنے اندر اتر کر کے دیکھیں, ہمارا طرز زندگی کیا ایسا ہے کہ ہم اپنے آقا کی ہر بات مانتے ہیں. صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیجئے, انہوں نے ادب کی بھی انتہا کر دی اور تعمیل حکم کی بھی انتہا کر دی. یار حضور کا کہنا اور ارشاد کرنا تو بڑی بات ہے, انہوں نے صرف حضور کا چہرہ دیکھا اور منشا سمجھی, بس زندگی گزار دی. اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے ہیں. کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا, ایک دن میں نے حضور کو کرتے دیکھا تھا. مدینے کی ایک گلی سے حضور گزر رہے ہیں تو ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کی تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے. تو کسی سے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا. کچھ نہیں کہا حضور نے, چلے گئے. کسی نے اس انصاری کو بتایا کہ حضور گزرے تھے, تیرا مکان دیکھا تھا, لیکن چہرے پر پسندیدگی کے آثار نہیں آئے, حضور خوش نہیں ہوئے. اس نے کہا اچھا. کہا ہاں میں ساتھ تھا. اس نے کدال پکڑا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا. 2-4 دن کے بعد میرے حضور کا دوبارہ گزر ہوا, ملبے کا ڈھیر پڑا دیکھا. کہا بلاؤ. اسے بلایا گیا. کہا میں گزرا تھا, تیرا مکان تھا, آج ملبے کا ڈھیر ہے, کدھر گیا مکان؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ سنو. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں, سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھوں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. اپنے طرز زندگی کو دیکھوں, اپنے کاروبار کو دیکھوں, اپنی معاشرت کو دیکھوں, اپنے عقیقے سے لے کے ولیمے تک طرز حیات کو دیکھوں, اپنی شادی بیاہ سے لے کے اپنے امور سیاست تک دیکھوں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ
یہ ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد. اگر ان سے ہم نے دعوی محبت کیا ہے تو اس کی دلیل فراہم کرنا ہوگی. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں تیرے آنے تک کھڑا ہوں، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے، اور حضور 3 دن تک کھڑے ہیں. قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، پھر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا تھا تیرے آنے تک کھڑا ہوں، وہ بھی نہیں آیا. 3 دن راتیں گزر جاتی ہیں. پھر وہ ایک دن اچانک گزرا تو دیکھا حضور کھڑے ہیں، تو یاد آ گیا ہو یہ تو میرے سے وعدہ تھا. بڑا شرمندہ ہوا، شرمسار ہوا. اللہ اکبر. قریب آیا تو ڈر رہا تھا کہ مجھے کیا کہا جائے گا، لیکن صرف اتنا کہا تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا. قصور اس کا تھا، بھول وہ گیا، لیکن میرے حضور 3 دن تک کھڑے رہے ہیں. اور میں لوگوں کو خود ٹائم دیا کہ مجھے ملنے آنا، اس وقت گھر پہ ہوں گا. اور وہ دروازے پہ آ کے بیل دیتا ہے، اور میں بچوں کو کہتا ہوں جاؤ کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے. میں کیسا عاشق رسول ہوں، کیسے میں حضور کے عشق کا دعویٰ کرتا ہوں. اگر میرے سینے پہ حضور کے نام کا بیج لگا ہے اور میں دکان پہ بیٹھا ہوں تو گاہک کو تسلی ہونی چاہیے اس کے سینے پہ حضور کے نام کا بیج لگا، یہ کم تول ہی نہیں سکتا. یہ عاشق رسول ہے. یہ سارا دن جو ہے وہ یوں بیٹھ کے چلا جائے گا، 2 نمبر مال نہیں بیچ سکتا، اس لیے کہ یہ عاشق رسول ہے. کوئی رشتہ کرنے آئے تمہارے گھر کے چھت پر میرے حضور کے نام کا جھنڈا لگا ہے، اسے کسی سے نہ پوچھنا پڑے کہ یہ کیسا شخص ہے، اسے پتا چل جائے یہ عاشق رسول ہے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تمہارا طرز زندگی ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہو وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے. ہمارا طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو، ہمارا انداز حیات اتنا خوبصورت ہو. چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان از درود خود میالہ نام او. کہا کہ جب تو حضور پہ درود پڑھتا ہے تو ذرا اپنے اندر بھی اتر کے دیکھ کس کا نام لے رہا ہے اور تیرے اپنا طرز حیات کیا ہے. یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری. اور آپ کو ایک اور بات